مجھے آج بھی یاد ہے وہ شام اور پھر رات بالکل عام دنوں کے جیسے ہی تو تھی، مگر اس صبح کی لالی اپنے ساتھ ایک آفت لائی۔ رات کے دوسرے پہر آنے والے زلزلے کے بعد سمندر پیچھے چلا گیا اور پھر صبح کے وقت کئی میٹر بلند 3 لہریں ایک کے بعد ایک امٹ آئیں۔ عجب قیامت کا منظر تھا، ہر ایک اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ ان لہروں کے راستے میں کشتی، مکان، انسان اور حیوان جو بھی کچھ آیا تباہ ہو گیا۔ 28 نومبر کی رات کے 4:30 بجے زلزلہ آیا تھا اور ہمارے پہلے زمین ہلا، گھر بہت گرے، وہ کوئی حساب ہی نہیں۔ پھر بعد میں یہ ذریعہ آیا۔ ورغوتا مردم بوتا چون غان چکشنا اما ہما بوتا آودی بازار آتلا بوتانا آ بازار ٹیوگا آپا بو پاگا تھا پشکا پلو پہ پلو بوتا پلو چنگی گرے یا تو یہ چیز کو۔ سونامی جاپانی زبان کا ایک لفظ ہے، عام زبان میں ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ایک سمندری ویو ہے۔ جب زمین اپنی جگہ سے سرکتی ہے تو وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہے اور اس وائبریشن کے نتیجے میں ایک پانی کی لہر بن جاتی ہے۔ وہ پانی کی لہر عام لہر نہیں ہوتی جیسے سمندروں میں ہوتی ہے، بلکہ پانی کا سمجھ لیجیے کہ پوری کی پوری دیوار ہے جو چل رہی ہوتی ہے، تو اس کا والیوم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب وہ زمین پر یا خشکی پہ آتی ہے تو اپنے ساتھ چیزوں کو بہا کے لے جاتی ہے۔ 1945 میں آنے والا یہ سونامی کوئی واحد یا اپنی نوعیت کا پہلا سونامی نہ تھا۔ سونامی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی بنی نوع انسان کی۔ 1945 میں آنے والے سونامی کے بعد بھی کئی ایک سونامی آئے، جن میں 2004 میں آنے والے سونامی نے انڈیا، انڈونیشیا، ملائیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ اور میڈاغاسکر میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی اور لاکھوں اموات ہوئی۔ یوں قدرت کے سامنے انسان ایک مرتبہ پھر بے بس نظر آیا۔ For me, the big issue is really the one of risk, where risk means the hazard, which is like the earthquake or the tsunami, and then the consequences. In the Japanese example from 2011, that was a very big tsunami. Everybody's seen the images of houses being crushed and carried away. But in the areas that were wet, 95% survived. That speaks to a certain level of preparedness that people knew to get to high ground, and a lot of them got out of harm's way. 1945 میں شمال مغربی بحیرہ ہند میں آنے والے سونامی سے پاکستان کے علاقے پشکان، گوادر، کراچی، اورمارا اور پسلی زیادہ متاثر ہوئے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں اموات اور بے حساب مالی نقصان ہوا۔ تب دوسری جنگ عظیم کے عدم استحکام اور برطانوی راج تلے ہندوستان میں آزادی اور تقسیم کا نقطہ نظر ریکارڈ رکھنے میں رکاوٹ تھا۔ اس لیے اس سونامی سے ہونے والے نقصان اور اموات کا کوئی مستند سرکاری اعداد و شمار نہیں۔ مختلف جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ڈفرینٹ تھے، تو اس لیے اس کے اوپر اتنی توجہ دی نہیں جا سکی۔ اس کے جو جتنے بھی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کو اچھی طرح ہم اکٹھا نہیں کر سکے۔ تو ہمیں یہی دیکھنا تھا کہ آخر کار اس میں کتنی اموات ہوئی یا اس نے کتنا نقصان کیا، تاکہ ہم پچھلے نقصان سے آج کے نقصان کا اندازہ کر سکیں۔ آج پاکستان کی آبادی 1945 کی نسبت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ گاؤں قصبوں میں بدل گئے ہیں اور شہر گنجان آباد ہو چکے ہیں۔ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے بڑے شہروں میں شمار کیے جانے والے کراچی کی آبادی آج 2 کروڑ سے بڑھ چکی ہے۔ پاکستان کی معاش میں ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھنے والا کراچی ہی پاکستان کا معاشی مرکز ہے۔ گوادر کے مقام پر دنیا کی سب سے زیادہ گہرائی کی حامل بین الاقوامی بندرگاہ کی تعمیر اور اقتصادی راہداری پاکستان میں بین الاقوامی تجارت کا رخ ہی بدل دیں گے۔ پاکستان کے دفاع میں انتہائی اہمیت کی حامل اورمارا کے مقام پر قائم کی جانے والی جناح نیول ایئر بیس، یہ تمام مقامات ہی سونامی کے راستے میں آنے کی وجہ سے کس قدر غیر محفوظ ہیں، شاید اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ یہاں اگر میں دیکھوں کہ کراچی ہے ایسٹ اینڈ پہ، اور اگر میں ویسٹ کی طرف جاؤں تو کراچی کے بعد اڑماڑا ہے، اڑماڑا کے بعد پسنی ہے، پسنی کے بعد گوادر ہے، گوادر کے بعد جیونی ہے، اور جیونی کے بعد ایران
شروع ہو جاتا ہے. کوئی 8 سے 10 کلومیٹر سمندر کے اندر ایک ٹیکٹونک پلیٹ ہے جسے عربین پلیٹ کہتے ہیں. وہ عربین پلیٹ جو ہے وہ اس پلیٹ کو جو یوریشین پلیٹ ہے اس کے نیچے سرک رہی ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں پھنس جاتا ہے اور وہ پھنسا رہتا ہے, اور جب اس کے اندر انرجی زیادہ جنریٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کو توڑ کے جھٹکے سے ہلتا ہے اور اس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. سونامی ایک قدرتی آفت ہے جس کو روکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, مگر اس سے بچاؤ کے لیے تیاری ممکن ہے. سونامی سے متعلق شعور و آگہی اجاگر کرنے کے ساتھ پیش کی اطلاع دینے والے فعال نظام اور سونامی کی صورت میں محفوظ مقامات اور ان تک آسان رسائی ممکن بنا کر اس سے ہونے والے نقصان کو نہ صرف انتہائی کم کیا جا سکتا ہے بلکہ بے شمار قیمتی جانیں بھی بچائی جا سکتی ہیں. حکومت کو بہت جلد ایکشن لینے کی ضرورت ہے. متعلقہ ادارے مثلاً سونامی سینٹر کراچی کا, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی, تمام یونیورسٹیز جو ریسرچ اس میں حصہ لے سکتی ہیں, ان تمام اداروں کو اکٹھا کر کے ایک مربوط پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم اگلے 5 یا 10 سال میں سونامی کے لیے کیسے تیاری کریں. سونامی ارتھکویک ریزیلینٹ بننے میں تو بہت عرصہ لگے گا, لیکن ہاں شروع کرنے کی ضرورت آج سے اور ابھی سے ہے. آج سے ہم تہیہ کر لیتے ہیں کہ آج سے ہم کوئی کمزور بلڈنگ, عمارت, برج نہیں بنائیں گے. There's been much knowledge gained and many lessons learned from these recent disasters. And so it's important to apply them to all the shores that are subject to tsunamis. The stakes are, of course, the impact is much bigger now than maybe it was 50 or 100 years ago. Many more people will get affected, but also much more infrastructure will get affected. Like, for instance, the new port in Gwadar, or Karachi is one of the biggest metro holes we have in the world. So there's no time to waste. اللہ آسانی پہ کہاں میں اگر بے بازے نہیں مری انچو ادھر مری نا انچو دیکھے ملکہ میں گندگائیں ٹیلی ویژن میں پیش داریں لاشنی لاش کپتا انچو سونامیت کا دیکھے ملکہ لاشنی لاش بیتا یہ حالت بھی ہمیں وڈ بھی دا چھتر نبی دلگا ہنچو مردم رہا مال رہا دولت رہا ورگ رہا کار رہا مردم رہا سمائی بھی یکی ہوتا داری لیکن تاکشی یکی نداری وابا کئی بارتے بارتے کوہ داشتہ نہ کرتے کوہ بالائی بھی آپ و ترک حق کی آپ بھی مائی ڈے آرادہ میں وہ ترک داشتہ اگر مائی ڈے مبوتے دیئے شہری بوتے شہرتوں کا مرد میں نیش حتمہ کو ترتے. میں آج بھی جب سونامی کا سوچتا ہوں تو سہم جاتا ہوں کہ ہم پھر سے زندگی کی رانائیوں میں کھو گئے. ہم نے خود کو اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. مجھے معلوم ہے کہ کبھی نہ کبھی سونامی پھر آئے گا اور میں ڈرتا ہوں اگر ہم یوں ہی غافل رہے تو نہ جانے اب کی بار سونامی کے آنے پر کیا قیامت برپا ہوگی.